اللہ میرے بچے دی بخشش کرے. ایک باری سورۃ فاتحہ پڑھو, ایک ترائے باری کل شریف پڑھو, پھر اپن دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن مالک میں اپنے آسن اپنے ہاتھ مٹی تو میں نے امانت دیتا ہے یا اللہ, میں غلط آخ دیتا ہے یا اللہ میرا نائیو تیری امانت آئی. اپنیاں منجیاں چاہتے لے جیسے اس لیے دی منجی مینو چاہنی کوئی, میں پاٹ گیا یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. ناظرین کرام, مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات ہو چکی, یعنی وہ فوت ہو گئے, تو اس پر بہت سارے اعتراضات چلے. یقیناً آپ کے سامنے یہ چیزیں آئی ہوں گی, بہت سارے اعتراضات چلے. کسی نے کیا کچھ کہا, کسی نے کیا کچھ کہا, بہت ساری باتیں چلیں. یہ ایسی بہت ساری باتیں سننے کو آئیں. لیکن ایک اور اعتراض پھر چڑھ گیا, وہ یہ کہ مولانا صاحب نے جو قرآن خوانی کی جو بات چلی نا, اس پر بہت سارے اعتراض چلے گئے. بہت ساروں نے بہت سی عجیب عجیب باتیں کہہ دی. کسی نے کہا کہ بھائی دیکھیں, انہوں نے شریعت کو بھی اپنے انداز سے اختیار کیا ہوا ہے. کسی کے لیے جو ہے نا وہ منع کر رہے ہیں, اپنے لیے اجازت ہے. یعنی غرباء کے لیے اور احکامات بتاتے ہیں, عمرا کے لیے اور احکامات بتاتے ہیں, اس طرح کی باتیں. اور کسی نے اس سے بھی بڑھ کر اور یعنی انداز کی باتیں کی کہ یہ مولانا دیوبند سے باغی ہو چکے ہیں, مولانا طارق جمیل کے متعلق. یعنی بہت ساری باتیں اس طرح سامنے آئیں. تو عام بندہ جو ان چیزوں سے واقف نہیں نا, ہر بندہ جو نا اپنے انداز سے گفتگو کرتا ہے. بہت سارے تو اس طرح ہوتے ہیں صرف ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے بہت ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو کر جو نا وہ آئیں اور ہماری ویڈیو چلے. بہت سارے اس طرح کی یعنی لوگ ہیں. لیکن اصل حقیقت کیا ہے, اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات آپ کو سامنے آ جائے کہ مولانا صاحب نے جو قرآن خوانی کی جو لوگ بات کر رہے ہیں, کیا یہ کیا کچھ ہو گیا, یہ کوئی دیوبند سے باغی ہو گئے ہیں, یا بہت سارا یعنی بڑا کوئی ایسا کام کر لیا ہے جو بالکل ہی ایک الگ کام ہے. تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک فتویٰ رکھتا ہوں. جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کی طرف سے جو فتویٰ ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. دیکھیں, سوال پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن خوانی کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو جواب جو دیا گیا کہ ایصال ثواب, جواب میں لکھا گیا ایصال ثواب یا برکت کے حصول کے لیے قرآن خوانی جائز ہے, بشرطے کہ اس میں چند امور کا لحاظ رکھا جائے. اب چند امور کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ جو لوگ بھی قرآن خوانی میں شریک ہوں ان کا مطمع نظر محض رضا الہی ہو, یعنی ان کی نگاہ جو نا وہ اللہ کی رضا پر ہو. اہل میت کی شرم اور دکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہوں, اور شریک ہونے والوں پر کوئی اور نہ شریک ہونے والوں پر کوئی نکیر نہ کی جائے, بلکہ انفرادی کو اجتماعی قرآن خوانی پر ترجیح دی جائے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہے. اور نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت صحیح کی جائے, غلط سلط نہ پڑھا جائے, اور ورنہ اس حدیث کا مصداق ہوگا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اور نمبر 3 یہ کہ قرآن خوانی کسی معاوضہ پر نہ ہو, ورنہ قرآن پڑھنے والوں کو ہی ثواب نہیں ہوگا, میت کو کیا پہنچائیں گے. ہمارے فقہا نے تصریح کی ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دعوت کرنا اور صلحاء و قراء کو ختم کے لیے یا سورہ انعام یا سورہ اخلاص کی قرات کے لیے جمع کرنا مکروہ ہے. نمبر 4 قرآن خوانی کے لیے کوئی خاص یعنی کوئی دن خاص کر کے مثلا چہلم یا سوئم وغیرہ کا التزام نہ کیا جائے. اگر خاص دن کا التزام کیا جائے تو بھی درست نہیں ہوگا. یہ 4 یعنی شرائط لکھے گئے کہ ان کا لحاظ رکھا جائے. آخر میں لکھا کہ لہذا مذکورہ بالا شرائط کی رعایت کی جائے, اور اجتماعی طور پر قرآن خوانی کو لازمی نہ سمجھا جائے, بلکہ اگر اتفاقاً اکٹھے ہو جائیں تو وہاں موجود لوگ مل کر قرآن خوانی کر لیں, یا اگر کوئی پڑھنے والا دستیاب نہ ہو تو جو پڑھنا جانتے ہیں ان سے پڑھوا لیا جائے, اس پر اجرت کا لین دین نہ کیا جائے تو یہ جائز ہے. لیکن جہاں ان شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہاں اس طرح کی اجتماعی قرآن خوانی کرنا درست نہ ہوگا. ناظرین کرام, امید کرتا ہوں بات آپ کے سامنے واضح آ چکی ہوگی کہ مولانا صاحب کا یہ عمل کوئی اتنا بڑا گناہ تھا یا کیا تھا. تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ قرآن خوانی جائز لکھا ہے علماء نے, ان میں شرائط لکھے ہیں کہ ان شرائط کی بنا پر کی جائے. ان میں جو خرافات لوگوں نے ڈال رکھے ہیں ان سے بچا جائے,
تو ناظرین بات بالکل واضح ہے کہ بات اتنی نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہے، اس طرح کی نہیں ہے جس طرح پیش کی جا رہی ہے، اور مولانا دیوبند سے باغی نہیں ہے جو لوگ بتا رہے ہیں لوگوں کو، یا جس طرح سے ایک قسم کا پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں علماء حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔